ہو جب راکیش شرما چاند پر گئے پہلا قدم رکھا تو اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی سے رابطہ کیا گیا. جیسے ہی رابطہ ہوا تو اندرا گاندھی نے ان سے پوچھا کہ چاند سے ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو اردو کی خوشبو نہ صرف سرزمین کولار میں، کرناٹک میں، ہندوستان میں، بلکہ چاند میں بھی وہ محسوس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میلے جشن اور پروگرام کے صدر ذی وقار محترم المقام عمر اسماعیل شریف صاحب، عمر اسماعیل خان صاحب، اگرچہ کہ وہ خان ہیں لیکن ابھی میں اسٹیج پر دیکھ رہا تھا بہت ہی شریف ہیں. اس لحاظ سے ہمارے دیگر اسٹیج پر رونق افروز چنندہ شخصیات، طلبہ، طالبات، اساتذہ، دیگر اردو کے پروانوں، جیالوں، مجھے بڑی مسرت، خوشی، شادمانی و فرحت ہو رہی ہے. میں کیف و سرور اور نشاط میں ڈوب گیا ہوں، اس لیے کہ یہاں جب آیا ہے میں یہاں تو محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں عطر کی بوتل کھلی ہے، خوشبو محسوس ہو رہی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں تو کہ کہیں بوتل نہیں ہے، نہ عطر لگائی گئی ہے، یہاں لگایا گیا ہے، نہ مجھ کی بوتل کھولی گئی ہے. پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ خوشبو آ رہی ہے. کیوں نہ ہو وہ خوشبو اردو کی خوشبو. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ صرف میں محظوظ ہو رہا تھا، مسرور ہو رہا تھا، پورا اسٹیج بی ڈی پی صاحب نے بھی ابھی اسی تعریف اور توصیف میں الفاظ بھی کہے. تو اردو خوشبو والی زبان ہے، محبتوں والی زبان ہے، عشق و عاشقی کی زبان ہے، قومی یکجہتی کی زبان ہے، دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے. اور وہ یہ زبان ہے جس کے تعلق سے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس نے سرحدوں کو پار کر کے رشتے بنائے ہیں. سرحدیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، چاہے اردو برصغیر میں ہو، اردو نہیں جو اردو کی بستیاں وہاں ہو، وہ ایسی ہی مہک رہی ہے جہاں یہاں جیسے یہاں مہک رہی. تو ہر جگہ اردو آباد رہے، شاد رہے، کامیاب رہے، سرخرو رہے اور اس کے گل بوٹے کھلتے رہیں، یہ ہماری خواہش ہے. ایک پتھر کی تقدیر بھی سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی تقدیر بھی سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. جب سلیقے سے تراشتے ہیں، خراشتے ہیں، سنوارتے ہیں، نکھارتے ہیں تو پتھر ہیرا بن جاتا ہے. اور یہ ہیرا بنانے کا کام جیسا کہ نظم میں ہم نے سنا، کوئی وہ شخصیت نہیں علمین کا جال بچھانے والی ابتری تاریخی تاریخ ساز احد ساز، بلکہ جنوب کی سرسید شخصیت کا نام الحاج ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب کا. ہزاروں پتھروں کو انہوں نے تراش کر ہیرے بنا دیا، ہزاروں کلیوں کو مسکرا دیا، ہزاروں زندگیوں میں انہوں نے روح پھونکی اور ہزاروں ایسے چراغ جلائے
جس کی وجہ سے لاکھوں علم کے چراغ جلنے لگے، وہ کولار کی سرزمین میں بھی ایک چراغ جل رہا ہے جس کی روشنی میں ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یقیناً جب میں یہاں پہنچا، قدم رکھا، تو میرے دل کے آنسو بہتے رہے، اگر کہ آنکھوں سے آنسو روا نہیں تھے، دل کے آنسو بہتے رہے، اس لیے کہ ایک پرانی ہی یادیں مجھے الامین سے وابستہ رہی ہیں۔ جب میں ہائی اسکول میں تھا تو مقابلوں کے لیے یہاں آتا تھا، مجھے یاد ہے کہ غزل میں بھی، تحریر میں بھی، تقریر میں بھی اول مقام مجھے حاصل ہوتا تھا۔ ڈگری میں کرناٹکا اکیڈمی کے، اردو اکیڈمی کی جانب سے مقابلے ہوتے تھے تحریر کے، تقریر کے، اور اس سے عنوانات وہاں سے بنگلور سے آتے ہیں، اور علی حفیظ اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر تھے، کنوینر تھے، تو وہ بند لفافہ لاتے ہیں، 20 منٹ پہلے لفافے کو کھول کے عنوان کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم کو 20 منٹ میں تیاری کر کے تحریر میں بھی حصہ لینا ہے، اور اس کے بعد 20 منٹ پہلے تقریر کا عنوان دیا جاتا، تیار ہو کے تقریر کرنا ہے۔ اللہ کا فضل کہ ہر مقابلے میں میں اول آتا رہا۔ جیسا کہ DDP صاحب نے کہا کہ فرسٹ رینک، میں بھی اردو میں فرسٹ رینک۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو مجھے محبتیں ملی، حوصلہ ملا، اس حوصلے کا نتیجہ کہ میں MA اردو کر پایا، اس میں بھی میری فرسٹ رینک گولڈ میڈلسٹ رہا، اور KPSC کے 96 بیچ میں اردو کا جو سلیکشن ہوا اس میں ٹاپ رہا، اور 93 سے دوردرشن سے وابستہ رہ کر آپ نے دیکھے ہیں، میرے پروگرام بھی دیکھے ہوں گے، ہزاروں پروگرام میں نے پیش کیے، اور اس الامین کی سرزمین سے بھی طلبا کو لے کر وہاں جا کر پروگرام پیش کیے، جس میں آج یہاں ہدایت اللہ بیٹھے ہیں، محمد ہدایت اللہ، وہ بھی اس پروگرام کا حصہ رہے، آج شام سالے سے وہ بھی بہت بہترین پرنسپل ہیں۔ بہرحال اردو کی کاس کے لیے، بقا کے لیے الامین برابر خدمات انجام دے رہا ہے۔ ریاست کے کونے کونے، چپے چپے، گلی کوچے میں یہ خدمات کا شہرا ہے، اور یہ خدمات کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے۔ تو جیسی ڈاکٹر صاحب میں جھلک میں نے دیکھی تھی، ان کے ساتھ کام کرنے کا سالار میں بھی اتفاق ہوا ہے، ان کے زیر عاطفت سے آیا۔ اب میں نے دیکھا عمر اسماعیل خان صاحب کو کہ DDP صاحب، اب یوزلی کیا ہوتا ہے جب مائک پر کوئی مقرر آتا ہے تو جب اسٹیج پر نام لینے کی باری آتی ہے تو ذہن خالی ہو جاتا ہے، نام جلد نہیں آتے۔ تو میں نے دیکھا کہ نیم پلیٹ آپ نے پلٹائی، یہ انتظام کا سلیقہ ہے، اس سے یہ معمولی چیز ہے لیکن بہت اونچی چیز، اس سے سیکھنا چاہیے۔ اب جب ہال اور گل پوچھی ہو رہی تھی، پھر شاعر پوچھی ہو رہی تھی، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ آئیے، اب جائیے۔ یہ جو انتظامات ہم یہاں سے کرتے ہیں اس سے اثرات ایڈمنسٹریشن میں بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ادارے پھلتے پھولتے ہیں۔ آج الامین جس مقام پر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں اور تمام عالم اسلام میں مشہور ہے، اور الامین ایسے ہی پھلتے پھولتے رہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے تعلق سے یہ کہتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دور پڑے گا، ایسی شخصیت۔ بہرحال اردو محبتوں کی زبان، اس کے فروغ، اشاعت، ترویج کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کے لیے اور اس کو باقی اور دوام عطا کرنے کے لیے آپ کی جو کوششیں ہیں اس سے میں سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ اردو کہتی ہے میں محبت ہوں، میرا نام ہے اردو صاحب، میں محبت ہوں، میرا نام ہے اردو صاحب، میرا ہو جائے گا جو اپنا بنا لے مجھ کو۔
جو اردو کو اپنا بنا لیتا ہے اردو اسے اپنا بنا لیتی ہے. کیوں نہ ہو. جب راکیش شرما چاند پر گئے پہلا قدم رکھا تو اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی سے رابطہ کیا گیا. جیسے ہی رابطہ ہوا تو اندرا گاندھی نے ان سے پوچھا کہ چاند سے ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے. تو اردو کی خوشبو نہ صرف سرزمین کولار میں کرناٹک میں ہندوستان میں بلکہ چاند میں بھی وہ محسوس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. سارے عالم میں تمام ممالک سے ممتاز اور بہترین خوبصورت اور حسین کوئی ملک نظر آ رہا ہے تو وہ ہندوستان ہے. اور یہ جو مصرع تھا وہ علامہ اقبال کی مشہور نظم ترانہ ہندی کا مصرع. سب گاتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم طوطے ہیں اس سے نہیں معلوم ہے, سب کو ہی معلوم ہے. سر طوطے نہیں سر. اب طوطا بولتی طوطا تو مونس مذکر ہے, مونس بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں تو طوطی نہیں. تو ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا. اور اسی نظم میں علامہ اقبال پیغام دیتے ہیں یکجہتی کا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. مذہب بیر رکھنا نہیں سکھاتا. یہ دشمنیاں, یہ عداوتیں, یہ نفرتیں جو ہم اپنے سینوں میں پال رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ. جس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ چند سالوں کے بعد ہاسپٹل میں نظر آئے گا. اس لیے کہ یہ بیماریاں جب بیمار ہوتا ہے روحانی بیماری, جب روحانی بیماری اس کو پکڑ لیتی ہے تو اس کا داخلہ ہاسپٹل میں جسمانی بیماریوں کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا. بہت خوش نظر آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے میرے سرتاج, اے میرے محبوب, کیا بات ہے آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے بہت بھا رہی ہے. ہاں عائشہ آج میں بہت خوش ہوں. پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں, میں آج عطا کروں گا, دینے کے لیے تیار ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے اللہ کے محبوب, یہ وعدہ آپ کا پکا ہے؟ نبی اور وعدے کا پورا نہ ہونا کیسے بات ہے؟ تو یہ پکا ہے تو مجھے ایک موقع دیجیے, مہلت دیجیے. میں اپنے والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ آتی ہوں کہ مجھے کیا پوچھنا ہے. یہاں بھی والد کا سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہی ہے. تو بہرحال وہ دوڑتی والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ اے میرے والد بزرگوار, میرے سرتاج نے آج مجھ سے یہ کہا ہے کہ عائشہ پوچھیے کیا پوچھنا ہے. دریا رحمت جوش میں تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا پوچھوں. آپ میری رہبری فرما دیجیے, میرا تعاون کر دیجیے, میں کیا پوچھوں وہاں جا کر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عائشہ جا کے پوچھنا کہ معراج میں جب اللہ سے ملاقات ہوئی, دیدار ہوا, بہت سارے انعامات آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا اور بہت ساری راز کی باتیں آپ سے اللہ تعالیٰ نے کی. جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے یہ بات مجھے بتا دیجیے, یہ پوچھنا. حضرت عائشہ دوڑی واپس آئی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے سرتاج, اے میرے محبوب, اے اللہ کے مقدس منزہ و مرصع پیغمبر رسول, مجھے یہ بتائیے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب معراج میں بہت ساری راز کی باتیں کی، اس میں سے یہ راز کی بات مجھے بتائی. اچھا، اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان یہ راز تھا. اب میں راز بتا دوں تو راز نہیں رہے گا، اگر نہ بتاؤں تو وعدہ خلافی ہوگی. پھر مراقبہ کیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ بتا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ کان کھول کر سنیے، کوئی شخص، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی شخص جو ٹوٹے دل ہیں ان کو جوڑ دے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، تو میں اللہ ضمانت لیتا ہوں کہ اس جنت میں داخل کروں گا. ٹوٹے دلوں کو جوڑنا اللہ تعالیٰ ضامن بن رہا ہے جنت میں داخل سے. دوڑی آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا دیکھیے یہ مجھے دولت ملی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے. اور یہ کہہ رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ ابو بکر کے چہرے پر بھی خوشی مسکراہٹ دوڑ جائے گی، لیکن آپ کا چہرہ مغموم غمزدہ. خوشی کی بات سن کر اب دیکھیے آپ، میں بولتی ہوں تمام خوش ہو گئے، کوئی مغموم نہیں رہا. لیکن ابو بکر ان کا سوچنے کا انداز ہی الگ، تو وہ مغموم ہو گئے. ارے کیا بات ہے، آپ کیوں مغموم ہیں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا تو ابو بکر نے کہا کہ میں اس کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں. اے میری بیٹی، اس سے میں دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں. وہ دوسرا رخ یہ ہے، اگر دل جوڑ دے تو جنت، دل توڑ دے تو جہنم. میں یہ سوچ رہا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنے کے دل توڑ دیتے ہیں. اردو دلوں کو جوڑنے والی زبان، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہ رکھنا، یہی ہے. یہ تعلیمات ہمارے مذہب کی بھی ہیں اور ہر ایک مذہب کی بھی ہیں، اخلاق کی بھی ہیں. اور اسی تعلیمات کو ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب نے عام کیا تھا، اور ان سے جو فیض پائے ہیں آج وہ ہمارے اندر وہ محبتوں کی، چاہتوں کی شوق سے ہم محسوس کر رہے ہیں. تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. یوم اردو آپ نے منایا ہے، آپ نے حصہ لیا ہے، آپ نے انعامات حاصل کیے ہیں. چند طالبات انعامات سے محروم رہیں، لیکن یہ تو جیت ہے، ورنہ عام طور سے یہ کہتے ہیں ہار ہے. ہار نہیں سیکھ ہے، ہار نہیں سیکھ ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں، ہم تو جیتے نہیں، ہم ہار رہے تھے، ہار پہن رہے تھے. جیت کر کوئی مطمئن ہو جائے کہ میں نے بہت کمال کر دیا، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ پڑاؤ ہے، یہ منزل نہیں ہے، آپ کو آگے جانا ہے. علامہ اقبال کے جنم دن کے موقع پر یوم اردو مناتے ہیں. آپ عظمتوں کے شاعر ہیں، اور آپ کا جو احساس ہے، جذبہ ہے انسان کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ انسان ایک مسافر ہے اور معاشرہ ایک قافلہ ہے، اور پورا عالم بھی عارضی ہے. اور انسان کی بلندی اسی وقت ہے جب اس کے اندر یہ احساس مسافرت کا جذبہ باقی ہو، احساس ہو. اب قافلہ وہی کامیاب ہوگا جس کے اندر پڑاؤ کو منزل نہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اٹھ کے اب جذبے جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے. اور منیر نقشبندی یہاں پر مجھے انعامات ان کے ہاتھ سے بھی حاصل کرنے کا اعزاز ہے. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا جلسے میں کہ نصیب عزم و ارادے کا ساتھ دیتا ہے، نصیب عزم و ارادے کا ساتھ دیتا ہے، کوئی بھی سست قدم مرد کارواں نہ ہوا. تو یہ ان کے اشعار. تو میں ہر منزل پر، ہر پڑاؤ پر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے فل اسٹاپ نہیں. میں حالانکہ ہماری کالج
432 गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेजेस हैं पूरे कर्नाटक में, उसमें थर्ड साइकिल में मैथ की ये ग्रेड हासिल करने वाली पहली कॉलेज। तो मैं समझता हूं कि वो हमारे लिए फरार है, मंजिल नहीं है। हमारे पास ये प्लस है, ये प्लस प्लस है, आगे बढ़ना है। तो ये हमारे अंदर जज्बा चलना चाहिए और मुकाबले हमें यही बात का दर्ज देते हैं कि चलते ही रहो चलना इंसान का मुकद्दर है, चलते ही रहो चलना इंसान का मुकद्दर है। ठहरोगे तो पाँव में जंजीर जन्म लेगी, ठहरोगे तो पाँव में जंजीर जन्म लेगी। आप तमाम का शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और मुझे यहाँ हाजिर होकर आपके सामने कुछ कहने का भी आपने मौका फराहम किया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप तमाम अहबाब का, खुसूसियत के साथ चेयरमैन साहब का, उमर इस्माइल शरीफ नहीं खान साहब का, लेकिन मिजाज से वो बहुत शरीफ है और इंतजाम और इंसराफ में मैं उनसे सबक हासिल कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि आओ इस तरफ, इसलिए कि हमारे पास भी जलसे होते रहते हैं। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के तहत कोलार शहर में ज़िली सतह का उर्दू अदबी मेला आलमी यौम उर्दू की मुनासिबत से 18 नवंबर 2023 बरोज़ हफ्ता कोलार के अल अमीन कैंपस में अजीम शान तकरीब कोलार ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने उर्दू के अदबी व सकाफ़ती मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान की सदारत में हुए इस एक रोज़ा उर्दू अदबी मेले में उर्दू ज़बान व अदब की मारूफ शख्सियत लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने कलीदी खुतबा पेश करते हुए कहा कि दुनिया के कोने कोने में उर्दू ज़बान महक रही है, चहक रही है। यूं ही उर्दू आबाद रहे, शाद रहे, उर्दू ज़बान व अदब का फ़रोग होता रहे। इस ज़मन में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की ये कोशिश काबिल सताइश है। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने कहा कि अल अमीन के तहत अरसे दराज से उर्दू के अदबी मुकाबले मुनक़द किए जाते रहे हैं। वो खुद अपनी तालिबे इल्मी के दौर में अल अमीन के उर्दू अदबी मुकाबलों में हिस्सा लेकर कई मरतबा अव्वल मकाम हासिल कर चुके हैं। उर्दू की खूबी खूबसूरती खुसूसियत पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने कहा कि ये वो ज़बान है जो दिलों को जोड़ती है, इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारे, हुब्बुल वतनी को फ़रोग देती है। न सिर्फ कोलार, कर्नाटक, हिंदुस्तान और न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि चांद से भी ये सदा गूंज उठी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने कहा कि ये वो ज़बान है जिसके कारनामों खूबियों को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस तकरीब में महकमे तालीम के अफसर कोलार के DDPU रामचंद्रप्पा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी अजीम शख्सियात को याद करते हुए तलबा ख़ास तौर पर लड़कियों को ये पैगाम दिया कि वो आला से आला तालीम हासिल करें। चंद्रयान 3 मिशन में 500 से ज़ायद ख़वातीन ने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। लड़कियों के लिए भी वसी तर मौक़े मौजूद हैं। उमर इस्माइल खान ने अपनी सदारती तकरीर में कहा कि पर्दा, हिजाब तालीम और तरक्की की राह में रुकावट नहीं हैं। मौजूदा दौर में हिजाब के साथ लड़कियां तालीम भी हासिल कर रही हैं, मुलाजिमत भी कर रही हैं। उमर इस्माइल खान ने अपने वालिद और बानी अल अमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान की खिदमात को याद करते हुए कहा कि 50 साल कबल कोलार शहर में न बड़े होटल थे, न ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर था, न ही पूरी तरह बुनियादी सहूलियात मौजूद थीं।
اس وقت ڈاکٹر صاحب بنگلور سے کولار آتے اور آہستہ آہستہ یہاں تعلیمی ادارے کو آباد کیا جو آج ایک تعلیمی محل کی طرح نظر آ رہا ہے۔ اس پروقار تقریب میں اردو ادبی و ثقافتی مقابلوں میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کو انعامات، اعزازات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔